جاتا ہے، لیکن جب ہم ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، جب ایک تاریخی واقعے کو دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں زندگی یا زندہ رہنے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے کربلا آج بھی زندہ ہے اور کربلا رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ تو کربلا زندہ ہے، کس صورت میں زندہ ہے اور وہاں زندگی کے معیارات کیا ہیں؟ تو اگر ہم انسانی معاشرتی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں تو کربلا ایک تہذیب کی صورت میں زندہ ہے، کربلا ایک ثقافت کی صورت میں زندہ ہے۔ اور دیکھیے جو صرف ریگزار کربلا پہ بنی ہے، جو صرف ریگزار، اور کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، جب وہ تشکیل پانے کے مرحلوں میں ہوتی ہے تو اس کو برسوں لگتے ہیں۔ یعنی 100 سال کا سفر بھی کسی تہذیب کے کامل ہونے کے لیے کم ہے، یا 200 سال کا سفر بھی کسی تہذیب کے کامل ہونے کے لیے کم ہے۔ لیکن جب ہم تہذیب کربلا کو اور کربلا کی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ معجزہ ہے یا یہ وہ طلسماتی دن ہے کہ جو صبح عاشور سے شروع ہوا اور عصر عاشور پہ ختم ہو گیا۔ اور اس سارے دن میں حسین نے ایک ایسی تہذیب کو تشکیل دیا، ایسی ثقافت کو مرتب کیا کہ جو اب زمانوں پہ محیط ہوگی اور صبح محشر تلک قائم رہے گی اور ابدی رہے گی۔ میں آپ دونوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، ایک طالب علم سے تعلق ہے کہ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں ان پہ دولت بھی خرچ ہوئی، اقتدار کی طاقت بھی خرچ ہوئی، صدیاں اس پہ لگائیں، اور وہ اپنے کمال پر پہنچنے کے بعد آج یا کتاب خانوں کی زینت ہیں یا عجائب گھروں کی زینت ہے۔ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے ریگزار کربلا پر بننے والی تہذیب قیامت تک مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت باقی تہذیبوں کو کھا گیا، کربلا وہ ہے جس نے وقت کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے۔ میری بات کی صداقت میں اگر اس پہ حضور علی دیکھیے دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، رومن امپائر گزرا ہے، یونانی تہذیب گزری ہے۔ اگر ہم رومن امپائر کی بات کریں یا اس تہذیب کی بات کریں تو ان کی تہذیب کی جو شناخت تھی وہ ان کی فوج تھی، یعنی طاقت کی بنیاد پہ ایک تہذیب انہوں نے قائم کی تھی۔ اور جب ہم یونانی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو یونانی تہذیب میں ہمیں ایسے چہرے اور ایسی پرسنالٹیز ملتی ہیں کہ جن سے آج کے دانشور اور آج کے انٹلیکچوئلز بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ یعنی ہم ارسطو کی بات کرتے ہیں، ہم افلاطون کی بات کرتے ہیں، وہ اس تہذیب کا حصہ تھے کہ جو تہذیب آج بھی نام لیا جاتا ہے لیکن کوئی آثار اس تہذیب کے نہیں ہیں، یا کوئی انٹلیکچوئل کمیونٹی اس تہذیب سے متاثر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یا کوئی افراد کا ایسا گروپ اس تہذیب کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیبوں کے کمال میں صرف علم اس کی بنیاد نہیں ہو سکتا، کہ جس تہذیب میں ارسطو جیسے لوگ ہوں کہ جو فلسفے کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جو منطق کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جس تہذیب میں افلاطون جیسے لوگ ہوں، تو وہ تہذیب بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ اور دوسری طرف رومن امپائر کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ طاقت ہے، وہاں پہ فوج ہے، وہاں پہ لشکر کشی ہے، لیکن وہ بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف طاقت کی بنیاد پہ آپ تہذیب کو تا قیامت ترقی کی